الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين غالب لمكان الواصفين ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاة والسلام علی ارسلہ بالضیاء وَيَخْتَارَهُ مِنْ شَجْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِشْكَاةِ الضِّيَاءِ أَمِينُ وَحْيِهِ وَخَتَمُ رُسُلِهِ وَبَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَنَذِيرُ نِعْمَتِهِ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن إصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت تايعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى وكلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مل کے درود ہدیہ فرمائیں سب سے پہلے ملکہ خطابت کربلا کی بطول جگر دوشائے رسول کعبۃ الرضایا قبلۃ البرایا باب حدۃ الخطایا فصیحۃ العالمین بلیغۃ العالین راز فتح مبین مرجع زین العابدین تشریح قرآن الحیات تفسیر نکتۃ التی تحت الباء اصل الاصول ثمرۃ شجرۃ البتول برزخ اولاد الرسول حسنین کے ہوتے ہوئے زہرا کے دل کا چین یعنی خواہر امامین جناب حسنین سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جو چھپ جائے تو جلی ہے دکھ جائے تو علی بڑے کم لوگوں کی واہ نکلی یہ بات نہیں ہے کہ جن کی واہ نکلی ہے مشتاق آئی ہے جن کی آہ نکلی ہے وہ بھی مشتاق آئی ہے میں بات آسان کر دیتا ہوں مجمع اگلی صف کا ہو یا پچھلی صف کا ہو دلیل کا منتظر ہے تو بات آسان کرتا ہوں وہ جب تک چھپا رہے
جلی ہے، دکھ جائے تو علی ہے۔ جو دلیل کے منتظر ہیں معراج کی شب، جب تک پردے میں تھا جلی تھا۔ اور پیچھے والوں جاگنا، بہت پیچھے نہ رہ جانا۔ لیکن جب لہجہ سنائی دیا، انگوٹھی نظر آئی، ہاتھ برآمد ہوا، اور خود ساختہ ستاروں کی محفل میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارے نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، وہ تو چہرہ رکھتا نہیں، جسم رکھتا نہیں، زبان رکھتا نہیں، تو بتائیے تو صحیح معراج پہ اس نے آپ سے کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ مصطفیٰ نے کہا کلمنی بلہجہ علی ابن ابی طالب۔ لیکن نعرے کا جواب مل کے دینا ہے۔ اس نے مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو، اس کا مطلب پردے کے اندر سے بولے یا باہر سے بولے، جب بھی بولتا ہے علی بولتا ہے۔ اچھا ایک دو شعروں کے لیے جملہ پڑھ۔ خدا کی قسم یہ عشق علی ہے جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ جو نہیں پہنچے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ کتاب کا نام بہار الانوار اور رسول کافی، دونوں میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ رسول منبر پہ تھے اور مصطفیٰ نے مجمع کی طرف دیکھ کے کہا کیسا ہوگا وہ دن کہ جب لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے۔ اصحاب کو دیکھنے کے بعد جب یہ جملہ کہا تو پہلو میں مصطفیٰ کے علی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے علی کی طرف انگشت شہادت کا اشارہ کر کے کہا لیکن سب کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا الا ھذا علی و شیعتہ، سوائے علی اور اس کے شیعوں کے، ہم یدعون باسماء آبائہم، کہ جنہیں ماں کے نام سے نہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ جملہ تو میں نے اب کہنا، جنہیں باپ کے نام سے، تو اتنے میں ایک کھڑا ہوا جس کا کلیجہ کباب ہو رہا تھا۔ یہ جملہ تبدیل کرتا ہوں، وہ کھڑا ہوا کہ جس کی ولدیت میں بہت سے نام ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو عادل ہے اور یہ عدل کا تقاضا ہی نہیں کہ وہ محشر کا میدان سجائے تو کسی کو ماں کے نام سے اور کسی کو باپ کے نام سے پکارے۔ وہ تو عادل ہے، عدل کرتا ہے، تو آدھوں کو ماں کے نام سے آدھوں کو باپ کے نام سے وہ کیوں پکار رہا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک دفعہ بزم رسالت میں بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کے چہرے کو دیکھا، پھر سوالی کو دیکھ کے کہا خاموش ہو کے بیٹھ جا، تو نہیں جانتا باپ کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے جس کا باپ ہوتا ہے۔ نہیں میں آسان کرتا ہوں، جس کا باپ ہوتا ہے۔ کسی نے علامہ ہاشم بارانی سے پوچھا کہ وجہ کیا، آدھوں کو باپ کے نام سے اور آدھوں کو ماں کے نام سے کیوں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھے گا تیری مت ماری گئی ہے، اگر وہ باپ والے ہوتے تو علی کے لشکر میں ہوتے، دشمن کے لشکر میں نہ ہوتے۔ اگر اچھا یہ جن جوانوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، بزرگ اس بات سے کر رہا ہے، لیکن جوان جو ہے نا وہ زور کمر ہوتا ہے، اور اگر اس عمر میں بھی زور کمر ختم ہو گیا تو وہ پھر اپنی عمر کی خیر منا لے، اس لیے کہ علی تو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا۔ علی کے عشق میں تو 350 سال کے بھی جوان ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ٹیک لگائی ہے بے شک لگائیں، لیکن ذکر علی میں ڈنڈی نہ ماریے۔ اب آؤں آیت کی طرف۔ خدا کے رسول کو رسول کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے الکتاب کا وارث کچھ مصطفیٰ بندوں کو، قرآن کے مصطفیٰ بندے کتنے ہیں وہ رات میں
میں بتا چکا، اب بات اس سے آگے بھی شروع ہونے لگی۔ اس کا مطلب وارث جب بھی بناتا خدا بنا، وہ کسی کو لاوارث چھوڑتا نہیں۔ وارث جب بھی بناتا خدا بنا، اس نے کہا ہم نے قرآن کا وارث، الکتاب کا وارث، یعنی جب سے یہ لکھی ہوئی ہے تب سے اس کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنا۔ تمہید ختم، جملہ آپ کے حوالے۔ وہاں سے کتنی کتابیں اتری؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن، چاروں کتابیں وہاں سے آئی ہیں، لیکن 3 ہاتھوں پہ آئی ہیں۔ قرآن قلب مصطفیٰ پہ آیا، جو نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں، جو ہاتھوں پہ آئیں وہ امت کے ہاتھ لگ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، چلے آسان کرتا ہوں، توریت موجود ہے نا، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، تو کیا جو آج کے دور میں توریت، زبور، انجیل موجود ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تحریف ہو گئی، بدل دی گئی۔ وہی کمال ہے، بدلے بھی تو بس 3 بدلے۔ کہاں بیٹھا ہے علی کا شیعہ؟ توریت، زبور، انجیل، 3 کتابیں، تینوں کتابیں وہاں سے آئیں، تینوں بدل دی، تینوں۔ اب یہ جو اتحاد اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، میرا ان مولویوں سے سوال ہے، مجھے یہ بتاؤ، اگر عیسائی تم سے کہیں یا یہودی تم سے کہیں ہم آپ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جیسا قرآن مانتے ہیں ویسا ہی ہماری کتاب کو بھی مان لیں، تو ہر ملا پلٹ کے کہے گا تم نے قرآن ماننا ہے تو مانو، ہم تمہاری کتاب کو نہیں مان سکتے۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ یہ وہ نہیں جو وہاں سے آئی تھی، اور میں کہہ گیا ہوں جملہ، یہ وہ نہیں جو وہاں سے آئی تھی۔ تم نے خدا کی بھیجی ہوئی کتاب میں تحریف کر دی ہے، تم نے توریت کو بھی بدلا، زبور کو بھی بدلا، انجیل کو بھی بدلا۔ اس کا مطلب ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر وہاں سے آئے والے کی جگہ کوئی اور آ جائے تو پھر اسے مانا نہیں جاتا ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، جو نہیں پہنچا میں ابھی منظر بھی دکھاتا ہوں اور پہنچا بھی دیتا ہوں۔ ہر ملا، ہر مولوی یہ عقیدہ رکھتا ہے اگر وہاں سے اتری ہوئی چیز زمین پہ آ کر بدل دی جائے تو پھر اسے مانا نہیں جاتا ہے۔ توریت پر ایمان ہے، لیکن جو وہاں سے آئی تھی وہ اب بدل گئی ہے، اس لیے اب یہ والی توریت مانی نہیں جائے گی۔ زبور وہاں سے آئی تھی، ایمان ہے، جہاں آ کے بدل دی گئی ہے تو مانی نہیں جائے گی۔ انجیل وہاں سے آئی تھی، جہاں آ کے بدل دی گئی ہے تو مانی نہیں جائے گی۔ نادانوں، جو عقیدہ کتابوں کا ہے وہی عقیدہ ہمارا علی پہ ہے۔ جب وہاں سے آئی ہوئی کتاب بدل دی جائے تو کتاب مانی نہیں جاتی، تو غدیر میں بنایا ہوا مولا بدل دیا جائے۔ نعرے میں ساتھ نہیں، ان کی ان سے نہیں بنتی، علی سے کھٹپٹ ہو رہی۔ یہ حق ہے نا۔ کرنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں، ہماری ماں کے امین ہونے کی دلیل ہے۔ جس کی ماں جتنی امین ہے، علی کے نام پہ اس کا خون اتنی ہی تیزی سے گردش کرتا۔ جو وہاں سے آئی ہوئی چیز کو بدل دے پھر اسے مانا نہیں کرتا۔ چاروں کتابیں وہاں سے آئی، 3 بدل دی گئی۔ مصطفیٰ نے کہا میں قرآن کو ہاتھوں پہ بھیجوں گا ہی، قرآن کی حفاظت کا یہ اہتمام کیا کہ اسے قلب مصطفیٰ پہ اتار۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں،
اس کے علاوہ جو بھی آیا ہے قدم مصطفیٰ میں آیا۔ پچھلے دنوں بڑی بحثیں تھی، میں ایک جملے میں دو اور دو چار کی طرح سمجھا کے جانے لگا ہوں۔ کائنات میں جو بھی آیا قدم مصطفیٰ میں آیا۔ تو یہی کہتے ہیں نا، ہر صحابی غلام مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر صحابی کا فخر یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ، اس لیے کہ وہ قدموں میں آیا۔ قدموں میں غلام آتے ہیں۔ نہیں پہنچے، میں بات آسان کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، کائنات میں جو بھی آیا اس کا افتخار یہ ہے کہ وہ قدموں میں آیا، وہ غلام مصطفیٰ ہے، وہ قدموں میں آیا، وہ قدموں میں آیا۔ لیکن میں کیا کروں، 13 رجب علی دست مصطفیٰ پہ آیا، حسن دست مصطفیٰ پہ آیا، حسین دست مصطفیٰ پہ آیا، سیدہ دست مصطفیٰ پہ آئی۔ ان کے علاوہ جو بھی آیا وہ قدم مصطفیٰ میں آیا۔ قدموں میں غلام آتے ہیں، ہاتھوں پہ آل آتی ہے۔ تو آج کے بعد کبھی بھی کسی کا موازنہ آل محمد سے نہ کرنا کہ وہ افضل ہے یا علی افضل ہے، وہ افضل ہے یا حسن افضل ہے، وہ افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ جو بھی آیا وہ قدموں میں آیا۔ آل مصطفیٰ دست مصطفیٰ پہ آئی تو یاد رکھنا، جتنا فرق ہاتھ اور پاؤں کا ہے اتنا فرق علی اور صحابہ کا ہے۔ پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا جنہیں ہاتھ اٹھانے کی بیماری نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے کی بیماری غدیر سے آتی ہے۔ بیماری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مقصر کو بیماری لگتی ہے، ورنہ ہاتھ اٹھانے سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں کم از کم میری تائید کریں گے، کیونکہ آج کل تو موم ڈیڈ کا ماحول ہے، آج کل تو معاملات ہی سکولوں کے تبدیل ہو گئے۔ لیکن پرانے دور میں جب تک ہم سکول میں پڑھتے تھے تو حاضری لگتی تھی، تو ٹیچر جب نام بولتا تھا اور کوئی آپ سلامت یا لبیک کہتے تھے یا حاضر یا پریزنٹ، تو ہاتھ اٹھانا پڑتا بزرگ بیٹھے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بغیر ہاتھ اٹھائے کہتے ہیں نا پریزنٹ، تو استاد غصے کے ایبسنٹ لگا، اتنا مغرور ہو گیا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یہ بھی حسین کی یونیورسٹی ہے اور رجسٹر امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر تائید کرنی پڑتی، اس لیے کہ آپ نے جنہیں مانا ہے ان کا ہاتھ آج بھی اونچا ہے۔ ہاتھ کم از کم وہی اٹھتا ہے کہ جو عباس کے صدقے میں ملا ہو۔ ہر ایک کی حاضری لگتی نہیں، جو بھی آیا ہے قدم مصطفیٰ میں، یہی اسے فخر ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ۔ آل محمد، آپ سلامت، آل محمد دست مصطفیٰ پہ آئے، اور صرف دست مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کے شانوں پہ بھی آیا، دوش مصطفیٰ پہ بھی آیا۔ چلو میں بات آسان کرتا ہوں، یہ جملہ شاید میں یہاں پڑھ چکا ہوں لیکن ایک نئے انداز سے پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے شانوں پہ بھی کچھ بیٹھے ہیں، بیٹھے چلیں شکر ہے، جن کے بیٹھے ہیں انہوں نے تو سر ہلا دیا ہے، جو انہیں بھی بھگائے ہوئے ہیں پھر اللہ ان کی خیر کرے۔ یہاں شانوں پہ بھی کچھ بیٹھے ہیں۔ کیا کون کیا نام ہے جی؟ کرامن کرتے کیا؟ ایک نیکی، ایک برائی، ایک لکھتا ہے آپ کی خوبیاں، ایک لکھتا ہے آپ کی خامی۔ میں نے کہا بات نہیں رہا، تو عالم کل ہے، عالم بذات ہے، تو یہاں بیٹھے ہوئے اور کائنات میں پھرنے والے ہر ایک کو بخوبی جانتا۔ تجھے ان فرشتوں کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے، تو خلق ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ خلق ہو کر کیا کیا اچھے کام کرے گا، کیا کیا برے کام کرے گا۔ کہ نادان یہ جو دو بٹھائے ہیں اپنے لیے نہیں بٹھائے۔ میں نے
نے کہا پھر کس لیے بٹھائے ہیں؟ کہا تیرے لیے بٹھائے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ محشر کے میدان میں اگر تو اپنے کیے ہوئے اعمال سے دائیں بائیں ہونا چاہے گا تو یہ تیرے اعمال پہ گواہی دیں گے۔ یہ کرامن کاتبین دونوں فرشتے تیرے اعمال کے گواہ ہیں۔ اس کا مطلب شانوں پر جب بھی آتے ہیں گواہ آتے ہیں۔ تو میں جملہ کہہ گیا ہوں، آپ سلامت رہے، جو نہیں پہنچا آسان کر دیتا ہوں۔ شانوں پر جب بھی آتے ہیں، کہ میں نے کرامن کاتبین اس لیے بٹھائے کہ محشر میں جب تیرے اعمال کا رجسٹر کھلے گا اور اگر تو اپنی کی ہوئی نیکی یا برائی سے مکرنا چاہے گا تو یہ کرامن کاتبین تیری ایک ایک نیکی پہ بھی گواہ ہے، ایک ایک برائی پہ بھی گواہ ہے۔ یہ میں نے اپنے لیے نہیں بٹھائے، یہ تیرے گواہ ہیں۔ اس کا مطلب شانوں پر جب بھی آتے ہیں گواہ آتے ہیں۔ بھئی ہمارے شانوں پر ہمارے گواہ ہیں، مصطفیٰ کے شانوں پہ مصطفیٰ کے گواہ۔ ہمارے شانوں پر ہمارے مصطفیٰ کے شانوں پر خدا کی قسم اس کا لطف بھی الگ ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ نے کبھی غلاموں کے بچے نہیں اٹھائے۔ چلو جو ابھی بھی ذہن میں تقابل کیے ہوئے نا، بڑا اتحاد ہونا۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے ہندوؤں سے اتحاد کریں تو مندر میں پوجا شروع ہو جائے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین پہ رہیں، انہیں ان کے دین پہ رہنے دیں، اپنا چھوڑو مت، انہیں چھیڑو مت۔ لیکن جب وہ چھیڑیں گے پھر ہم بھی چھوڑیں گے نہیں۔ میں بات آسان کر دیتا ہوں، اتحاد اچھی بات، اتحاد اچھی بات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ اتحاد کریں تو ایک سے زیادہ اللہ ماننا شروع کر دیں، آپ بھی بھگوان کا پرساد کھانا شروع کر دیں۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ ہم اپنے، لیکن اگر کوئی جس کے آنگن کی دیوار نیچی ہے میڈیا پہ آگے تقابل شروع کرے گا تو پھر خدا کی قسم شیعوں سے بڑا تقابل کوئی پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے۔ شانوں پر گواہ، میں دلیل دینے لگا ہوں جس کے ذہن میں ابھی بھی تقابل ہے۔ آپ جب حالت نماز میں جاتے ہیں، جن کے چھوٹے بچے اکثر پشت پہ آ جاتے ہیں تو آپ سجدہ لمبا کر لیتے ہیں، ایک ہاتھ سے بچے کو ہٹایا اور نماز تمام۔ آپ بچہ ہٹا لیتے اللہ کرے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، آپ اپنا بچہ ہاتھ سے ہٹا لیتے ہیں، لیکن میں نے ایک بچہ دیکھا ہے جو صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا مصطفیٰ کی پشت پہ آ گیا۔ خدا نے کہا حبیب جب تک یہ نہ اترے، اس کا مطلب صحابہ کے بچے اور ہیں، علی کے بچے اور ہیں۔ چلے گو مصطفیٰ مجسم قرآن ہے نا۔ اب آپ کے گھروں میں بھی کوئی کتاب ہونا ہو قرآن، یہ الگ بات ہے کہ کھول کے پڑھنا صرف رمضان میں نصیب ہوتا ہے نا جی، قرآن تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا مجھے بتائیں کبھی کسی نے قرآن کے اوپر کیمسٹری کی کتاب رکھی ہے؟ کم از کم جو خاموش ہیں اب تو بول لیں، بایو کی، فزکس کی، تو مشکل بات تو میں کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، میتھمیٹکس کی کیوں نہیں رکھی؟ کمال کر، ارے یہ دنیا کی کتاب، قرآن اللہ کا کلام، قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ وہ قرآن پہ جس کے اوپر نہ فزکس آ سکتی ہے، نہ کیمسٹری، نہ بایو، نہ میتھمیٹکس، نہ فزیولوجی، کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی بچہ اسی قرآن کے اوپر سورہ یاسین رکھ دے، سورہ مزمل رکھ دے، آپ اعتراض نہیں؟ میں نے کہا حضور کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ قرآن میں سے ہے۔
یہ ہاتھ سلامت رہے جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام ہے۔ کیا قرآن کے اوپر کائنات کی کوئی کتاب نہیں آ سکتی، لیکن سورہ یاسین اس لیے آ سکتی ہے کہ قرآن میں سے ہے، سورہ کوثر اس لیے آ سکتی ہے کہ قرآن میں سے ہے، سورہ مزمل اس لیے آ سکتی ہے کہ قرآن میں سے ہے۔ اس کا مطلب قرآن پر وہی آئے گا جو قرآن میں سے ہو۔ تو یاد رکھنا جیسے قرآن پر وہ آتا ہے جو قرآن میں سے ہو، تو مصطفیٰ پہ بھی وہی آتا ہے جو مصطفیٰ میں سے ہو۔ مصطفیٰ کم از کم قرآن پہ وہ آئے گا جو قرآن میں، تو مصطفیٰ پہ بھی وہی آئے گا۔ یہی تو وجہ ہے جو ابھی تک خاموش ہے، اب اس سے بڑی دلیل میں دے نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا الحسن منی، الحسین منی، العلی منی، الفاطمہ منی۔ اچھا ایک بات اصرار کیا ہے، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، ایک بڑا مختصر کر کے پیش کرنے لگا، ایک بڑی مشہور حدیث الفاطمہ بضعۃ منی ہے نا جی؟ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ جو کسی نے بڑی چھلانگ لگائی تو اس نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے نا جی؟ یہ سارے ترجمے غلط ہیں، مجھ پہ یقین آئے المنجد کھول کے دیکھ لیجیے۔ اب ڈکشنری نہ شیعہ ہوتی، نہ سنی ہوتی، نہ دیوبندی ہوتی، لیکن ڈکشنری میں موجود لفظ سمجھنے کے لیے عقیدے کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ ڈکشنری نے جو بضع کا مطلب بتایا، اس نے کہا بضع اس حصے کو کہتے ہیں جو کم از کم کل کا 70%۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، میری پوری مجلس ایک طرف ہے، میں نے یہ پڑھنا نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں ذہن میں آ گیا ہے، نہ جانے کس کا نصیب ہوگا۔ بضع اس حصے کو کہتے ہیں جو کم از کم کل کا۔ چلیں اب اور آسان کرتے ہیں، میگنیٹ تو سب نے دیکھا، بچوں کے لیے مثال ہے میگنیٹ، مقناطیس۔ مقناطیس ایک طرف رکھیں بڑا مقناطیس 70%، ایک طرف رکھیں 30%، کون کسے کھینچے؟ پیچھے والے بھی بول لو، آج میرا گلا تقریباً ٹھیک ہے۔ ہاں 70% اور 30%، 30% کھینچے گا 70%۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 70% 30% کے پاس آیا بھئی، کیوں کا؟ اس لیے کشش یہاں زیادہ، اس کا مطلب 100% میں سے جو بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اور جن سے یہاں سمجھ نہ آئے تو جسے یہاں پر سمجھ آ جائے وہ باہر نکل کے اس کا شانہ ہلا کے ضرور پوچھے کہ کہنے والے نے کہا کیا تھا۔ مقناطیس جو 70% ہوگا وہ 30% کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اب بضع کم از کم کل کا 70% ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا 70% ہے۔ یہی تو وجہ ہے فاطمہ 70% وہاں تھا، 30% مصطفیٰ یہاں تھا، فاطمہ لینے کے لیے 30% کو جانا پڑا۔ اسے ہی تو معراج کہتے ہیں، جو ابھی تک خاموش ہے اس سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں، کیونکہ 70% عرش پہ تھا، 70% نے 30% کو کھینچا، 30% 70% کے پاس حجاب اللہ کے قریب کھڑا ہوا، ادھر اندر والے نے حجاب اللہ 70% سونپ دیا اور کہا یہ عطا میں نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم تجھے بڑھا کے دے رہے ہیں، عطا میں دے رہے ہیں، اب دلیل وصول کر لینا۔ یہی تو وجہ ہے جب جب جہاں جہاں 70% سامنے آتا تھا 30% مسند سے کھڑا ہو جاتا تھا۔
عرض کر دیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ لبیک یا حسین کہنے سے حسین کا فائدہ کر رہے ہیں. آپ لبیک یا حسین کہہ کے اپنی شناخت بتا رہے ہیں کہ یزیدیوں کی بھیڑ میں آپ کس کی طرف سے بول رہے ہیں. اور یہ لبیک یا حسین دنیا کا نعرہ نہیں ہے. کتاب کا نام خصائص حسینیہ شوستری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور روایت کر رہا ہے مروان بن حکم. وہ کہتا ہے میں جنت البقیع کے قریب سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا زہرا کا لال حسین خدیجۃ الکبریٰ کی قبر کے پاس سر سجدے میں رکھے ہوئے کہہ رہا تھا، اے میرے معبود، اے میرے معبود، اے میرے معبود. کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا عرش سے صدا آ رہی تھی، لبیک یا حسین. اللہ حسین کو لبیک. حوالہ میں نے پہلے دے دیا کہ کسی کو تکلیف ہو تو جا کے دے گا. میں یہاں یوٹیوب چبا کے نہیں آتا، اس لیے حوالے دیتا ساتھ ساتھ. بھئی ایک خدا کی قسم ممبر گواہ، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، یہاں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پڑھنا کیا ہے. لیکن جو گھر میں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں نا، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی راتوں کو دن بنانا پڑتا ہے. آپ کو تو 2 منٹ میں جملہ مل جاتا ہے، ہمیں ایک کتاب سے ایک جملہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے نا. 70% تھوڑا اسراف بولوں یا کافی نہیں؟ بسم اللہ بڑی ہلکی تھی. چلیں جملہ وصول کریں اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. وقت میں بڑی تیزی سے اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائے کوئی مسئلہ تو نہیں. ہاں بس 70%، مصطفیٰ 30%. چلیں اور آسان کرتا ہوں تاکہ جملہ ضائع نہ ہو. یہی تو وجہ ہے 30%. جب 70% کی دہلیز پہ آتا تھا تو جب تک اندر سے صدا نہیں آتی تھی 30% داخل نہیں ہوتا. یہ تو ہم مولویوں نے بھی بتایا ہے. کئی دیر مصطفیٰ کھڑے رہے. اب سیدہ ہے 70%، مصطفیٰ ہے 30%. اچھا ممکن ہے یہاں سے کوئی نکلے اور اکتر بھائی کو یا کسی اور کو تنگ کرے، لو جی رسالت کی شان گھٹا دو. بھئی یہاں کوئی کمی زیادتی والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سیدہ حجاب اللہ ہے. چلو اور آسان کرتا ہوں. جب 70% اپنی چادر کے نیچے 30% کو لے لیتی ہے تو خدا یہ کہہ کے تعارف نہیں کراتا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی بیٹی. خدا کہتا ہے 70% اور 70% کا باپ ہے. فاطمہ ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر کی میدان میں تارا زمانے سے علی آپ سلامت رہے. نعرہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس میں ایک مصرے پہ مجھے اعتراض ہے کہ ہر ایک میزان میں تولا، وہ علی ہی کیا جو میزان میں تول جائے. ایسا کوئی میزان خلق ہی نہیں ہوا جو علی کو تول سکے. جن کے ہاتھ بندے اللہ کرے کھل جائے. جب 30% 70% کی چادر کے نیچے آتا تب خدا تعارف کراتا ہے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. فاطمہ ہیں اور ان کے بابا، فاطمہ ہیں ان کا شوہر، فاطمہ ہیں ان کے بیٹے. بھئی آپ جانتے ہیں نا تعارف بڑے سے ہوتا ہے، چھوٹے سے تعارف نہیں ہوتا. پھر وجہ کیا ہے؟ خدا کو تو کہنا چاہیے تھا سردار الانبیاء اور اس کی بیٹی، سردار الانبیاء اور اس کا بھائی. سردار الانبیاء کچھ چہرے اترے ہوئے ہیں میری بلا سے اتر کے مر جائیں. جملہ میں کہنے لگا ہوں سردار الانبیاء اور ان کے نواسے. خدا نے تعارف ہی بدل دیا. نہیں فاطمہ، فاطمہ کا بابا، فاطمہ، فاطمہ کا شوہر. علی جیسا علی بھی چادر کے نیچے آ کر فاطمہ کا شوہر ہو کے پہچانا جاتا.
صاحب سیدہ 70%۔ اب کسی نے سیدہ سے پوچھا، کتاب کا نام خصائص فاطمیہ اور ایک کتاب ہے کتاب الواحدہ، دونوں میں یہ بات موجود ہے۔ کسی نے سیدہ سے پوچھا کہ آپ زمین پہ آئی کیوں؟ آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ آئی کیوں؟ سیدہ نے مسکرایا کہا مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی، علی کو میری ضرورت تھی۔ کائنات کو جس کی ضرورت ہے، اب سننا اسرار ہے اور یہ جملہ آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے وصول کر لیں، کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، علی کو میری ضرورت تھی، علی کے لیے مجھے عرش چھوڑ کر فرش پہ آنا پڑا ہے۔ کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل میرا نام فاطمہ ہے، میرے نام فاطمہ میں خدا نے فے کے اوپر ایک نقطہ رکھا ہے، یہ وہی نقطہ ہے جو قرآن میں بسم اللہ کے نیچے ہے، وہاں نیچے ہے، یہاں پہ فاطمہ کے سر کا تاج بنا ہوا۔ سیدہ کے سر کا تاج، تو مجھے ضرورت نہیں تھی، علی کو میری ضرورت، لیکن وہ سیدہ جو رسالت کا 70% اسے بھی دربار میں کھڑا رکھا ہے اور اس کی بیٹیوں کو بھی دربار اور بازار دکھائے گئے۔ یہ جملہ تبدیل کروں، وہ سیدہ کہ جس کے آنے پر مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے، جب تک سیدہ بیٹھی رہتی مصطفیٰ کھڑے رہتے تھے، وہ سیدہ آج ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر دنیا کے کونے کونے میں حسین کے زخموں کا مرہم لینے آتی کہ کوئی ہے کہ جو میرے لال پہ رونے والا ہو، کہ جس کے آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، جتنا آپ سنیں گے اتنا میں سناتا جاؤں گا، کوشش کیجئے گا ہاتھ سینے تک ضرور آ جائے، اس لیے کہ اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ بچ جائے گا۔ ہماری تخلیق کا مقصد غم حسین ہے، آل محمد کے غموں میں رونا ہے، اور وہ ایام بڑی تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہر عزادار کو پھر اگلے محرم کا انتظار ستائے گا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، مقتل نے مختلف روایتیں لکھی، کسی نے کہا 700 زخم تھے حسین کے جسم اطہر پر، کسی نے کہا 1900 زخم تھے، میر انیس نے کہا 3600 زخم تھے، مجھے نہیں پتا کتنے زخم تھے، لیکن اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیجئے گا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، امام نے انگشتری اتاری کا یہ نگینہ دیکھ رہا ہے، اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں بچی تھی۔ جملہ میں نے اب کہنا، مولا کی روایت معصوم امام فرماتے ہیں کہ زخم اتنے تھے کہ شمار کیے نہیں جا سکتے تھے، لیکن اگر پھر بھی تو سننا چاہتا ہے تو یہ یاد رکھ، دائیں کی ہوا بائیں نکل جاتی تھی۔ ان کی ہائے بلند ہوئی ہے سیدہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، بائیں کی ہوا دائیں نکل جاتی تھی۔ شہادت کے 2 سے 3 جملے سن لو، ایک جملہ پڑھو میرے ذہن میں آ گیا، حسین ابن علی کا جسم ظالموں نے اتنے تیر اتنے نیزے مارے کہ جسم میں سے ہوا آر پار جاتی تھی، اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا۔ مقتل کہتا ہے زہرا کے لال کے جسم کو 7 حصوں میں کاٹا ہے ظالموں۔ نہیں آپ نے بڑے آرام سے سن لیا ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ شام غریباں کے اندھیرے میں جب سب کچھ لوٹ لیا گیا، یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے میں بھی لوٹنے کے لیے نکلا تو مجھے پتا چلا سب لوٹا جا چکا ہے۔ کہ میں نے ایک لوٹنے والے سے کہا کیا کوئی چیز ہے جو بچ گئی ہو لوٹنے سے؟ کہاں یہاں تو کچھ نہیں بچا،
لیکن اب حسین کا لاشا لوٹا جانا ہے، تو وہاں پہنچ جا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں لاشا حسین پہ آیا، میں نے کیا دیکھا؟ کوئی امامہ لوٹ کے لے جا چکا تھا، کوئی عبا لے گیا تھا، ایک زخموں سے جھور جھور کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا حسین کے جسم پہ ایک کمربند ہے جسے حسین نے گریں لگائی ہوئی ہیں۔ میں قریب آیا اور میں نے سوچا نہ جانے کتنا قیمتی ہے کہ حسین نے اتنی گرہیں لگائی ہوئی ہیں۔ میں پہلو میں بیٹھا، میں نے کمر بند پر ہاتھ ڈالا، مجھ سے پہلے حسین کا زخمی ہاتھ اٹھا ادھر گرہ پہ آیا، میں نے پوری قوت لگائی کہ ہاتھ ہٹاؤں، مگر حسین کا ہاتھ ہٹائے سے بھی ہٹتا نہیں تھا۔ اب وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حسین ماتم کر لینا ہاتھ نہیں ہٹاتا، تو میں نے پہلو سے خنجر نکالا، پہلے دایاں ہاتھ کاٹا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا، میں کمر بند کھول کے لے گیا۔ صبح کو علی کی بیٹی آئی، تڑپ کے کہتی ہے نانا ذرا مدینے سے آ کے دے، یہ وہی ہے جو تیرے شانوں میں ادھر۔ سیدہ کوئی نہ سوائے گا میں بدوجود شہادت کے سنو۔ کربلا کے میدان میں جسے رونا نانا، وہ ابوالفضل العباس سے معافی ضرور مانگا، اس لیے کہ میں نے خود مقتل میں پڑھا ہے، آنسو حسین کی مجلس میں عباس دیتا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ وہ جو رومال لے کے آئی ہے اسے خالی پلٹانے والے کوئی اور تھے، اور وہ اتنی بڑی کریمہ ہے کہ اگر رومال تمہاری آنکھوں سے خشک بھی چلا جائے نا، وہ پھر بھی دعا دے کے جاتی ہے کہ خدا تجھے حسین کی معرفت نصیب کرے۔ تجھے کیا پتا ظالموں نے کتنا تڑپا تڑپا کے مارا ہے حسین۔ کربلا کے میدان میں آرام کر لوں، صرف 2 سے 3 جملے پڑھنے ہیں تو بہت رو۔ کربلا کے میدان میں سب سے بھاری لاشا علی اصغر، شاید کوئی ماتمی اس لیے ماتم نہیں کر سکا کہ اکبر کا لاشا بھاری تھا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، اکبر کا لاشا حسین نے پھر بھی اٹھا لیا تھا، اصغر کا لاشا اتنا بھاری لاشا تھا کہ باپ 6 مہینے کا لال اٹھا کر کبھی 7 قدم آگے جا رہا تھا، کبھی پیچھے آ رہا۔ کبھی 7 قدم آگے، کبھی 7 قدم پیچھے، بس اصغر دفنانے کے بعد مقتل علامہ مجلسی نے لکھا ہے حسین ایک ایک صحابی کے خیمے سے نکلے، چلتے چلتے آخر میں عباس کے خیمے میں آئے، پہلے چاروں طرف سے خیمے کو دیکھا، پھر زمین سے مٹی کو اٹھایا، خوشبو عباس محسوس کی اور تڑپ کے کہا عباس دیکھ تیرا بھائی کتنا غریب ہو گیا۔ آخر میں شریعت الحسین کے خیمے میں بس ادھر حسین نے کرتا مانگا، میری بہنا کو جو اماں نے سکھا تھا وہ کرتا مجھے لا، ادھر حسین نے کرتا پہنا، ادھر ہر ایک بی بی نے الوداع الوداع کی صدا بلند کی۔ اب مجھے نہیں پتا تم کیسے رہو گے، لیکن جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ بیٹی کی باپ سے محبت ہی الگ ہوتی ہے، اور بالخصوص اگر بیٹی سینے پہ سونے کی عادی ہو۔ مقتل کہتا ہے ہر بی بی نے آ کے الوداع کیا، لیکن وہ نہ آئی جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ حسین نے دیکھا سکینہ خیمے کے کونے میں کھڑی ہے، حسین مسند سے اٹھے سکینہ کے قریب آئے، قریب آ کر کہتے ہیں سب نے مجھے سلام کر لیا، سکینہ تو مجھے ملنے کیوں نہیں آئی؟ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر پیشانی میں رکھے، کہا بابا میرا بھی آخری سلام،
بس آخری سلام کی صدا بلند ہوئی، حسین نے تڑپ کے کہا سکینہ شہادت تو میری قریب ہے، آخری سلام تو کیوں کر رہی ہے؟ کہ بابا اس لیے جس نے تجھے سلام کیا ہے، ارے قید نبھا کے واپس آئے گی، بابا سکینہ جائے گی، پھر زندان سے واپس نہ آئے، بابا سکینہ جائے۔ ادھر بیویوں نے حسین کو سوار کرا، لو میں اب شہادت کی طرف آ گیا ہوں، کوشش کرنا کہ ماتم ضرور کر لیں۔ ادھر وہ حسین کے جسے کبھی اکبر سوار کراتا تھا، جسے کبھی عباس سوار کراتا تھا، آج شریکت الحسین نے ایک طرف سے پکڑا، بی بی ام کلثوم نے ایک طرف سے پکڑا، ادھر عباس کی جگہ عباس کی بہن نے پیروں کے نیچے ہاتھوں کو رکھا، ادھر زہرا کا لال زین مرتجز میں آیا، ادھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین نے حملہ شروع کیا، یہ کہہ کے حملہ کرتے تھے تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے۔ مقتل کہتا ہے حسین حملہ کرتے کرتے وہاں آئے جہاں قسمت کبھی کسی باپ کو لے کر نہ آئے۔ مقتل کہتا ہے ادھر اکبر کے زخمی لاشے کے قریب آگے کا اکبر تو مجھ سے پوچھتا تھا نا کہ بابا تو جنگ کیسے کرتا ہے، اٹھو اکبر آج حسین کی جنگ دیکھو۔ لڑتے لڑتے عباس کے قریب آئے کہ عباس تو ناراض ہے، میں نے اجازت نہیں دی تھی، لے عباس یہ تیری طرف سے حملہ۔ ادھر فوجوں سے زمان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ عاطف غیبی کی صدا بلند ہوئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، وہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی۔ مقتل کہتا ہے جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے حسین کو مارا۔ ماتم جس کے ہاتھ میں جو حسین، بہت مختصر کر رہا ہوں، حسین زین سے زمین پہ آ گیا۔ خدا کی قسم یہ جملہ ہی قیامت کا جملہ ہے، اور عزادار کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ حسین کیسے زین سے زمین میں آیا۔ اب جملہ پڑھوں گا، جہاں گرا ہے، سنتے ہو نا ذاکرین، وہاں دفن نہیں۔ اللہ کرے تم برداشت کر سکو اور میں پڑھ سکوں۔ جہاں دفن ہوا ہے وہاں گرا نہیں، گرا ہے مقام صاحب الزمان پر۔ مقتل گاہ تک کوئی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے لایا۔ میں دیکھتا ہوں عباس کا ماتمی کہاں بیٹھا ہے، جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا، دعوت ماتم دے رہا ہوں، عظمت ممبر کی قسم، عباس کے علم کی قسم، خدا لعنت کرے صالب الوہا پر، یہ سیدھا مقتل گاہ تک نہیں لایا۔ مقتل کہتا ہے اس نے زہرا کے لال کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کھینچتا ہوا علی کی بیٹی کے خیمے کے باہر آیا، آ کر کہتا ہے علی کی بیٹی باہر آ، تجھ سے تیرا بھائی ملنے آیا ہے۔ ادھر درے خیمہ ہلا، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا، رخساروں پہ تماچے۔ ماتم کرنا، ماتم کرنا، جو نہیں سمجھا آسان کروں، اس نے ریش کو پکڑ کے ظلم کرنا شروع کیا۔ علی کی بیٹی تڑپی، تڑپ کے کہتی ہے ظالم نوان، اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ میں نے یہ جملہ پڑھنا نہیں تھا، کچھ آنکھیں ابھی بھی خشک ہیں، میں اب ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر حسین مقتل گاہ تک آ گیا، اب مجھے نہیں پتا کیسے آیا اور سیدہ نے کیسے آتا ہوا حسین دیکھا ہے۔ مقتل کہتا ہے حسین کا قاتل صرف ایک نہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، خدا کی قسم سارا مصائب ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف ہے۔ عباس کے بعد یزیدیوں نے تسلی سے حسین مارا۔ جملہ تو میں پڑھ گیا ہوں، جس کا ڈر تھا وہ غازی نہیں رہا تھا۔ مقتل کہتا ہے ہر ایک نے غازی کا بدلہ حسین سے لیا،
سینے میں دل ہے اور کس کے سینے میں پتھر ہے؟ مقتل کہتا ہے ادھر 4 ظالم زہرا کے لال کے قریب آئے، ایک نے قریب آ کر زمین سے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پہ مارا، دوسرا قریب آیا، اس نے گریبان کو چاک کیا، خنجر اٹھایا، دل کی رگوں کو کاٹا۔ خدا کی قسم ماتم کر لینا، قیامت کا جملہ۔ مقتل کہتا ہے وہ دل کو کاٹ رہا تھا کہ پیاس کی شدت سے حسین کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ایک ظالم قریب آیا، اس نے کہا میں نے اکبر کو زین سے اتارا ہے۔ حسین جانے کا کیسے اتارا ہے؟ حسین کا منہ کھلا ہوا تھا، اس نے ٹوٹا نیزہ اٹھا حسین کے حلق میں مارا۔ بڑا امیر ہے وہ جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا، تو میں نے چھوڑ دیا، مسائل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر ٹوٹا نیزہ حسین کے حلق میں اترا، ادھر خشک لب ہلے، ایک ہی آواز آئی ابا۔ آخری جو ادھر یہ ظالم ظلم کر رہے تھے، اب لے آنا تو لینا، ادھر یہ ظالم ظلم کر رہے تھے، ادھر 4 سال کی سینے پہ سونے والی نکلی۔ اب عالم یہ تھا 70 قدم پہ بہن تھی، 4 قدم پہ سکینہ کھڑی تھی، شمر خنجر چلا رہا تھا۔ ایک موقع وہ آیا، ادھر شمر ضربیں لگاتا تھا، ضرب لگتی نہیں تھی، اس نے کہا حسین تیرے گلوں پہ خنجر نہیں چلتا۔ حسین نے تڑپ کے کہا اماں کلائیاں ہٹا، اماں کلائیاں ہٹا۔ ادھر زہرا نے کلائیاں ہٹائی، ادھر شمر نے خنجر چلا، ادھر ضربیں چلی۔ حسین نے کہا نانا بابا، آخری ضربوں پہ کہا عباس۔ 4 سال کی سکینہ توڑتی ہوئی نہر الکما پر بن بازوؤں کے لاشے پہ ہاتھ، دونوں ہاتھ رکھ کے کہتی اٹھا غازی، پانی نہیں مانگتی تو میرا بابا سوا۔ ماتم کر کے استقبال کرنا، میں آخری جملہ پڑھنے لگا، سر حسین کٹ کر اللہ کرے غیرت مندوں کا مجمع ہے، اور میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں۔ شمر نے سر حسین کاٹنے کے بعد احترام سے نہیں اٹھا۔ مقتل کہتا ہے 4 سال کی بچی کے سامنے کبھی پاؤں سے ٹھوکر مار کے ادھر پھینکا، لے آنا لے لینا، ان میں سے کوئی بچ جائے گا، کبھی پاؤں سے ٹانگ مار کے ادھر پھینکتا۔ آخر میں شمر نے زلفوں سے سر کو اٹھایا، خیموں میں آیا، علی کی بیٹی کی چادر کو نیزے پہ بلند کیا، گھوڑے کو یہ لگائی، عباس کے لاشے کے پاس آ کر سر حسین پھینکا، چادر کو پھینکا، کہو اٹھو عباس، تیرے آسرے پہ آئے تھے، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی میری تھا۔
ذرا